اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں دعوت پر، اور آزمائشوں میں جمنے پر، اللہ کے احکام کے جمنے پر پھر ایسے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے اللہ باطل کو ختم فرماتے ہیں، اور اہل حق کو زمین اور ساری اپنی چیزوں کا اللہ وارث بناتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کتنی بڑی تھی، ایمان والوں کی تعداد ان کے مقابلے میں 80، اس کی کیا حیثیت تھی، لیکن 950 سال دعوت کا نتیجہ کہ یہ پانی جو ہر کائنات کی ہر چیز کی زندگی کی اساس ہے، اسی کے ذریعے اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کیا، اور اس زمین کا وارث نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان والا خاندان اور ان 80 لوگوں کو اس زمین کا وارث بنایا۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے جن کو اللہ نے قوت دی ہوئی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان آبادیوں اور شہروں میں، انسانوں میں ان سے بڑے جسم والے اور ان سے زیادہ طاقت والے قوم ہم نے پیدا نہیں کی۔ لیکن جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اپنی ذات، اپنی طاقت اور اسباب پر یقین کرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ظلم برپا کیا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا اور اس مشکل کا علاج دعوت دے کر بھیجا، اور سالوں محنت ہوئی، چند آدمی ایمان لائے، اور جب حجت پوری ہوئی تو اللہ نے اپنی کائنات میں سے، اپنے خزانوں میں سے ایک ہوا کو بھیجا۔ ابھی ہوا نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ہوا کا کوئی رنگ بھی نہیں ہے، کیسی لطیف ہے، لیکن طاقت اللہ نے کیسی رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارسلنا علیہم ریحا صرصرا عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اے آخر میں آنے والی امت، سبق سیکھو پہلی قوموں سے اور نبیوں کی محنت سے، اللہ کے نظام اور اللہ کے دستور سے، کہ انقلاب اور تبدیلی اور انسانوں کا بننا اور زمین کا ظلم سے پاک ہونا یہ نبیوں کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ جب تک اللہ نبی نے بھیجے تو ہلاک نہیں کرتے کسی کو، اور سالوں دعوت دینے کے بعد اور نبیوں کی دعوت میں خود چل کر جانا اور ایک ایک کو بتانا اور ان کی تکالیف اور بے وقوفی کو سہنا اور اس پر وہ جو ہے صبر کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا اور ایمان والوں سے کہنا صبر کریں۔ تو ظاہری طور پر شروع میں تو نتیجہ آنکھوں کے ذریعے اور عقل والوں کو تو اچھا نظر نہیں آتا، لیکن جن کو اللہ ایمان کے ذریعے دل کی نظریں دے دے وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ حضرت بلال جو سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، دنیا آخرت کی اعلیٰ درجے کی کامیابی مل جائے گی، اور اس پر یقین کرتے ہوئے بلال اس کلمے کو پڑھتے ہیں اور دعوت کی بنیاد پر اس کلمے کو زور زور سے پڑھتے ہیں، اور کافر ان کو سزائیں دیتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو حالات ابتر ہو گئے، ظاہری طور پر تو زندگی کو تنگ کر دیا گیا اور راتوں کو کوڑے مارے جا رہے، لیکن بلال کو یقین ہے کہ اس حال میں اعلیٰ درجے کا کامیاب ہوں۔ اور بھئی اللہ کے امر پر ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر ہم نے اللہ کے امر کو ماننا۔ زکوٰۃ دو، مال نکالو، صدقات دو، اللہ کے راستے میں چلو، نمازوں کے لیے جاؤ، اللہ کے راستے میں چلو، چاہے ظاہری حالات ہمیں کتنے نقصان والے نظر آئے، اللہ ہمارا یقین بنا دے کہ ہماری اور سارے انسانوں کی کامیابی اللہ کے اس امر کے پورا کرنے میں ہے، اللہ کے اس امر کے پورا کرنے میں ہے۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، اتنی تیز ہوا کہ 7 لیال 7 راتیں 8 دن ان پر چلی، اور جیسے ان کے جسم بڑے تھے تو پہاڑوں سے پتھر تراش کر اس سے انہوں نے اپنی حویلیوں اور گھروں کو بنایا ہوگا، اور اسی کے مطابق ان کے بڑے بڑے لوہے اور لکڑیوں کے گیٹ۔ ہوا جب چلی اور ان کو اکھاڑا تو آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں گئے اور دروازوں کو بند کیا، اللہ نے ان کی کھڑکی دروازوں کو اکھاڑ کر پھینکا اور ان کو گھروں سے نکال کر تنکوں کی طرف فضاؤں میں 7 راتیں 8 دن ان کو لہرایا اور گردن کے بل مارا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کی اور دعوت کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو وہ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک دین لے کر آئے اور انسانوں کو دعوت دی کہ دنیا آخرت کی عزت اور شرافت لے کر آیا ہوں۔ ایمان سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے انسان پوری زندگی میں اطمینان اور کامیابی کے ساتھ رہتا ہے۔ ایمان کے خوف ہو تو اللہ کا اور امید ہو تو اللہ سے، ساری چیزوں کا خوف نکل جائے اور ساری چیزوں سے امید نکل جائے۔ جیسے صحابہ کرام جب ان کو ڈرایا جاتا کہ جناب مکے والے تو بڑے تیر کانٹوں سے لیس ہو کر اور اپنے ہتھیاروں کو تیز کر کے اور چاروں طرف سے تمہیں گھیر کر
تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، تمہارا نشان مٹا دیں گے، تو وہ اس پر خوش ہوتے تھے کہ ہاں یہ وہ وقت ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا تھا، ان کا اللہ کی ذات پر یقین زیادہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ ساری چیزوں کا خوف نکل جائے، اللہ کا خوف۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ گیا، ساری کائنات اس کے مخالف جمع ہو کر اپنے سارے مہلک ہتھیاروں کا رخ اس کی طرف کر دے، تو ایمان والے کے دل میں ذرہ برابر خوف پیدا کر نہیں سکتے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو اپنے سائے سے بھی ڈر، اپنی بیوی سے بھی ڈر، بچوں سے ہلاکت کا ڈر، اپنے کاروبار سے ڈر، پھر ہر چیز سے انسان ڈرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک سفر سے آ رہے تھے، ایک بستی سے گزرے تو راستے میں لوگوں کا رش تھا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جی شیر آ گیا ہے جنگل سے اور وہ بیچ میں بیٹھ گیا، سب لوگ ڈر رہے ہیں۔ یہ تو صحابی تھے اور یہ علاقہ کوئی اور تھا۔ اپنے گھوڑے سے اترے سواری سے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے شیر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا اگر اللہ نے تمہیں کسی ان میں سے ایک کے پھاڑنے کا حکم دیا ہے، اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، کہ اللہ کا امر ہے وہ ہوتے رہے گا، اس میں آڑ نہیں بنتا، لیکن اگر تم اپنی مستی اپنی مرضی سے آئے ہو تو لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ کہتا ہے کان بھی اینٹھا اور ایک زوردار تماچا اس کے چہرے میں منہ پر رسید کیا، وہ دم دبا کر بھاگا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وَإِن لَمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ۔ کہا جن چیزوں کا خوف کرو گے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پر یقین نہ ہونے کی چیزوں کو سے ڈرو گے تو ان چیزوں کو اللہ تم پر مسلط کر دیں گے۔ فقر کا ڈر، مال جانے کا ڈر، یا مال کا ڈر، یا حکومتوں کا ڈر، یا فوجوں کا ڈر، یا طاقت والوں کا ڈر، جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا ہر چیز ڈرائے گی۔ اور فرمایا اِلَّمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهُ، اگر اللہ کہے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، تیری نافرمانی نہ ہو جائے، آپ ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میری غیرت کے خلاف ہے کہ کسی مخلوق کو اس پر مسلط ہونے دوں، اللہ براہ راست اپنی قدرت سے اس کے کام بنائیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کتنی تکلیفیں دی گئیں، جتنا حضور کو ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور طائف میں تو حد ہو گئی کہ پتھروں کی بارش۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان ساری تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر آپ ناراض تو سب سے پہلے آپ کو راضی کرنا میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو بھی اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، اور اسی راضی ہونے کے لیے اللہ نے یہ ایمان اور اعمال دیا ہے کہ اللہ اگر آپ ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا اسی طرح کہ انسان جب دل یہ کلمہ ایمان، یہ کلمہ خوف ہے، اللہ کی بڑائی کو اتنا بیان کرنا کہ اللہ کا ڈر دل میں سما جائے، اور پھر امید ہو تو صرف اللہ سے، ساری کائنات سے امید منقطع ہو جائے۔ فرمایا کہ انسان جب چیزوں سے امید کرتا ہے، عہدے والوں سے امید کرتا ہے، مال والوں سے امید کرتا ہے، اپنے سے زیادہ طاقت والوں سے امید رکھتا ہے، کسی مخلوق سے امید باندھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا اگر صرف اللہ سے امید باندھ لے تو اللہ کسی کے حوالے نہ کرے، اپنی قدرت سے اس کے کام بنائیں گے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔